السلام علیکم، میں آصف اسلامک چینل میں آپ کا پھر سے سواگت کرتی ہوں۔ معافی چاہتی ہوں میری پیاری بہنوں، پھر سے ویڈیو ڈالنے میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی کیونکہ میں تھوڑے گھر کے معاملے میں تھوڑی سی بزی تھی۔ تو چلیے بنا دیری کے ہوئے آگے بڑھتے ہیں ہمارے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کی طرف۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کرنا شروع کیا، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلانا شروع کیا، تو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصیبتوں کے پہاڑ گرنا شروع ہو گئے تھے۔ تو میرے پیاری بہنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ یوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روز سے اللہ کا نام لیا تھا اور اسلام کی دعوت دی تھی، اسی دن سے کافر ہر طرح کی مصیبتوں کے پہاڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا رہے تھے، اور جو کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لاتا تھا، ان مصیبتوں کا شکار وہ بھی ہو جاتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سچے اور پیارے ساتھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم شروع ہی سے مصیبتوں میں گرفتار تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے چچا ابو طالب کا اثر بہت کچھ کافروں پر تھا۔ ان دنوں کی زندگیوں میں کافر مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ گرانے میں اس قدر آزاد نہ تھے۔ اس کا کہنے کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار اور ایک رتبے کی عورت تھی اس وقت میں، تو مکہ میں ان کا ایک بہت ہی اچھا نام تھا، اور ابو طالب جو تھے ان کے بھی ایک بہت اچھا نام اور خاندان والے تھے، جو ان کا رتبہ اور ان کی بات بہت ہی زیادہ مکہ والوں پہ چلتی تھی۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیفٹی باؤنڈری میں تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان پہ کھلے عام دشمنی ظاہر نہیں کر پاتے تھے۔ تو جب یہ دونوں بڑے ہستیاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے چل بسے، تو اب کافروں کو موقع مل گیا کہ وہ ان پہ بہت ہی زیادہ تکلیف دے سکتے تھے، وہ بھی کھلے عام سے۔ تو یہ کہنے کا یہاں پر مطلب ہے، لیکن اب وہ بالکل آزاد ہو گئے تھے، ان پر اب نہ کسی کا اثر تھا اور نہ کسی کا دباؤ، اور اب نہ وہ ان دلوں میں کسی طرح کی مروت تھی اور نہ کسی قسم کا خیال۔ مصیبتوں اور تکلیفوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا، اور اللہ کا نام لینے والوں کا مکہ میں رہنا بے حد مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے پیارے ساتھیوں کو مکہ سے ہجرت کر کے حبش جانے کی اجازت دے دی۔ حبش ایک گاؤں ہے، اس میں جانے کی اجازت دے دی کیونکہ مکہ میں بہت ساری تکلیفیں ہو رہی تھی۔ بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہجرت کر کے حبش کی طرف چل گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حبش کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب جو مکہ مکرمہ سے 5 روز کی مسافت پر ایک منزل ہے، پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ راستے میں ایک شخص ابن الرگنا ملا، یعنی ایک شخص ملا جس کا نام ابن الرگنا تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے اصرار سے مجبور ہو گئے اور اسی کے ساتھ مکہ واپس تشریف لے آئے۔ مکہ کے کافروں کا ظلم و ستم اب بھی بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم ٹھہرو، ہم تم دونوں ہجرت ساتھ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ بات کہنے کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں گئے۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना सुबह व शाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ लाया करते थे। एक दिन मामूल के बिल्कुल खिलाफ दोपहर के वक्त अपने मुबारक चेहरे को चादर से लपेटे हुए तशरीफ़ लाए। घर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आपकी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बैठी थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी कि अबू बकर, ज़रा लोगों को हटा दो, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर लाने से पहले, वैसे तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनकी बीवी थी, वो उनके सामने आ सकते थे, लेकिन वहाँ पर अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी थी, तो इसकी वजह से शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ सुन के कह दिया कि जो आपके पास है उनको साइड हटने के लिए, यानी मतलब पर्दे के साइड में जाने के लिए कह दो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ कोई गैर नहीं, आप ही घर के लोग हैं, अपने ही घर के। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपने हिजरत की खुशखबरी सुनाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों बहनों ने इंतहाई सलीके के साथ सफ़र के लिए सामान दुरुस्त किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। कैसे मुसीबतों के दिन थे और कैसे परेशानी के हालात। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों ने अपने बीवी बच्चों के यही मक्का मुकर्रमा में दुश्मनों के निगरां में छोड़ा। दुश्मन अब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके प्यारे साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने दोनों की दुश्मनियों से बचाते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। तो मतलब आज के लिए हम यहीं पर इस टॉपिक को रोक देते हैं मेरी प्यारी बहनों, क्योंकि और थोड़ा ये बड़ा है। तो अभी ऑलरेडी टाइम मतलब 7 मिनट में आपका ले चुकी हूँ, तो बस हम आगे मिलते हैं इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कि मतलब हिजरत किस तरह से हुई और आगे क्या हुआ। तो मिलते हैं आइंदा वीडियो में। मिस मत कीजिए, सुनिए और दूसरों को पहुंचाइए और शेयर कीजिए और इस्लाम की बात को जानने की कोशिश कीजिए कि किस तरह मुश्किलों के साथ हमारे पास ये दीन फैला है। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं आइंदा दूसरी वीडियो में। दुआ में याद रखिए। खुदा हाफ़िज़।